وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور ایسا بھی نہ کرو کہ زبردستی ان کے حق مہر میں سے کچھ رکھ لو جو تم نے ان کو دیا، بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر لے۔ اب یہ ایڈریس ہو رہا ہے ان خامدوں کے لیے جن کو اپنی بیویاں پسند نہیں ہیں اور اب ان بیویوں کو وہ طلاق دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر بیوی کو طلاق دیں گے تو حق مہر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے خامد؟ بیویوں کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دیتے تھے تاکہ وہ خود ہی طلاق لے کر بھاگ جائے۔ جب وہ خلا لیں گی تو پھر اس کو حق مہر نہیں دینا پڑے گا۔ تو اسلام نے اس کو بھی کنڈیم کیا۔ سورۃ النساء ہے یہ، نساء کا مطلب عورتیں، تو عورتوں کے حقوق جو میں نے شروع میں بتایا تھا سورۃ النساء کے تعارف میں، کہ اس صورت کے اندر جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہیں، غلام، عورتیں، لونڈیاں، ان کے حقوق کو اپ لفٹ کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہ بات راسخ کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ بھی انسانوں والا سلوک کرنا ہے۔ ہاں مگر اگر وہ واضح بے حیائی پر اتر آئے پھر ان کے ساتھ زبردستی ہو سکتی ہے، ویسے نہیں کہ خام خواہ سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا تو اس کی بنیاد پہ لڑائی کی اور اس کو مارنا شروع کیا اور آئے دن جھگڑے کرنے شروع کیے تاکہ خود ہی تنگ آ کر طلاق لے کر چلی جائے اور مجھے وہ مہر نہ ادا کرنا پڑے۔ لیکن ایک صورت پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھلی بے حیائی پہ اتر آئے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی کی عورت بے حیائی پر اتر آئے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ زبردستی اس کو اس گناہ سے باز رکھے۔ مثال کے طور پر کسی کی بیوی بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں وہ اس کے ساتھ زبردستی کرے، اخلاق کے ساتھ سمجھائے، پیار کے ساتھ سمجھائے، اور جب بالکل معاملہ جو ہے وہ ایکسٹریم پہ پہنچ جائے پھر زبردستی کرنے کی کوشش کرے۔ ادروائز ایسی بیوی کو ساتھ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن پہلی کوشش اصلاح کی، کیونکہ شریعت کے دائرے کے اندر ایک خامند کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے پر۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں اپنی بیویوں سے کراہت آتی ہے یا تمہیں بیویاں اچھی بھاتی نہیں ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو عین ممکن ہے کہ تم جس چیز سے کراہت محسوس کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے خیر کر دے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ ماں باپ اچھے رشتے کی تلاش میں بچیوں